طب کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں جتنا بھی کام کیا جائے وہ کم ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اور ہمہ وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی اپنی زندگی لگاتے ہیں، طب کی دنیا میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے ڈومینز ہیں کہ جس میں کام کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ جنہوں نے طب کی دنیا میں بھی کام کیا، اس کے علاوہ گورنمنٹ سروسز میں بھی کام کیا، اسپورٹس کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں، جیل ریفارمز پر کام کرتے ہیں، اور سوشل ورک یعنی کہ جو سماجی خدمات میں ان میں بھی پیش رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے۔ ایک تو عیسیٰ لیبارٹریز کا نام سب نے سنا ہے، وہ تو آپ کا ایک ایسا ڈومین ہے کہ جس سے آپ کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو ٹرانزیشن آپ کی ہے کہ گورنمنٹ سروس سے لے کر پھر اس کے بعد آپ اس طب کی دنیا میں آئے، اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہمہ جہت آپ کی شخصیت اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں، یہ ڈائیورسٹی کا راز کیا ہے؟ آئی تھنک پاکستانیز ہیں ڈائیورس قوم، ہمیں جب اپارچونٹی ملتی ہے سو وی ڈو ونڈرز یو نو۔ اور ایکچولی جب گورنمنٹ سروس میں تھا اور انٹیریئر سندھ میں پوسٹڈ رہا، اور تو ہم لوگ ایک پریولیجڈ سیکٹر سے بلانگ کرتے تھے، کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ کتنے چیلنجز لوگوں کو فیل ہو رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور دیکھنے کا بھی وقت دیکھا اور آنکھیں بھی کھلیں، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس پلے اے پارٹ۔ اور یہ کنٹری اتنی بیوٹیفل ہے، اتنی امیزنگ ہے، وتھ سو مچ پوٹینشیل، وتھ ایوری تھنگ وی ہیو، اینڈ لیٹس پلے آر پارٹ کہ ہم اپنی کنٹری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے فیلو کنٹری مین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ پھر اسے ایک موومنٹ سی بنتی جا رہی ہے، اور مزہ بھی آ رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اور اتنی چیزیں امپروو ہوتے ہوئے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ امپاسبل ہیں، اور ہم ہمیشہ وی آلویز لک ٹورڈز دا گورنمنٹ ٹو ڈو دیز تھنگس۔ آئی تھنک یہ پیراڈائم شفٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے اپنا چھوٹا موٹا حصہ ہم ڈالتے جائیں، اور پھر کلیکٹیولی پھر وہ ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اندر ایک نیچرلی یہ شاید ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بس وہ کر لے یا کوئی اور کر لے، یا ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اندر سے ایک آپ کو ایک آواز آنی چاہیے کہ نہیں تمہاری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کم کیوں ہے؟ ویسے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈونیشنز دینے میں پاکستانی ساری دنیا میں سے آگے ہے، لیکن پھر بھی شاید کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ آئی تھنک ڈسپونڈنسی ایک اوپر اوور آل ہو رہی ہے، اور کچھ لیڈرشپ کا بھی گیپس ہیں، بٹ آئی تھنک کہ تھنگز آر موونگ۔ جیسے آپ جیسا جو مثبت چینلز ہیں جو اچھی چیزوں کو دکھاتے ہیں اور پازیٹیوٹی بڑھاتے ہیں، اس سے لوگوں کی کنیکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا آپ کے چینل کے اندر، اس کے بعد کافی لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا جس کے لیے بہت مدد ہوئی پریزن ریفارمز کرنے کے اندر۔ سو دیٹس ہاؤ دا ٹیم میکس اپ، اور آئی تھنک کہ سارے جو پلرز ہیں نا اگر سب جوائن ان ہینڈس کرتے ہیں۔ اصل میں پتہ ہے کیونکہ آج کل ایک اور جو چیلنج ہے نا آپ کے سوال کا، وہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے نا وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھے کیا فائدہ، آئی مین یہ تھوڑا سا ایک آگے کہ if I do something تو مجھے کیا فائدہ، what will I get out of it۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ آ گیا ہے نا، وہ اس میں کوئی فالٹ ہماری جنریشن کا بھی ہے۔ تو آئی تھنک ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈو دیٹ۔ ہاں، اور یہ انڈو ہوگا تو بڑا فرق پڑے گا اس سے سوسائٹی میں۔ اچھا، اب چونکہ آپ نے جیل کے حوالے سے ہی بات کی، تو جیل ریفارمز جو ہے ہمارے یہاں پر، جیل جو ہے وہ ریہیب سینٹرز نہیں ہیں، اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں جس سے وہ جو قیدی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو؟ یہ بہت ہی ایک ایسا سیگمنٹ تھا جو کہ بہت نگلیکٹڈ ہے، اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ جیلز کو ضرور وزٹ کریں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ جتنے بھی جیلز ہیں کوئی نئے نہیں بنے، 2500 کی کیپیسٹی میں 6500-7000 لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے 70% انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جو کہ ابھی کنوکٹڈ بھی نہیں ہیں، اور وہ اندر بیٹھے ہوئے اور سب ایک میسڈ اپ ہوا ہے، اور بہت ہی ان کی ہیٹریڈ ہو جاتی ہے ڈیولپ فرام دا آؤٹ سائڈ ورلڈ، کیونکہ ان کو انصاف کا گیپ ہے، ان کو پیسوں کا گیپ ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اب الحمدللہ ٹیمز کے ایفرٹ سے، جس میں میں بھی ایک جرنی میں ساتھ تھا، ہم نے سندھ میں چینج کر دیے ڈائمنشن۔ جو لاز ارلی 19th سینچری میں بنے تھے وہ ریفارمز ہوئے۔ سندھ گورنمنٹ از دا اونلی پروونس جس کے اندر اب پرزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی نام بھی ہو گیا، اور پورا اس کا جو ڈاکٹرین ہے نا وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ اب اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی بن گئے ہیں، موٹر سائیکل ریپیئر، موبائل فون ریپیئر، کمپیوٹر ٹریننگ، آرٹ، کلچر اینڈ سلائی کڑھائی، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی بیکریز جو ہیں وہ اندر بیکنگ پروڈکٹس بنائیں، اور جو ہے وہ باہر سیل ہوں۔ اور اس کا کیونکہ وجہ یہ آتی ہے کہ جو جیل میں جو بریڈ ارنر چلا جاتا ہے پریزن کے اندر، تو وہ پھر اس کی فیملی واز گوئنگ انٹو پروسٹیٹیوشن، کیونکہ وہ 5000 دینے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہ 6 months زیادہ سرو کر رہے ہیں یا 1 year زیادہ سرو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے
باہر کے لوگوں کو بھی سستی چیز اندر مل جاتی ہے, دے ڈونٹ چارج ایز مچ, اور ان کو بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں اپنا کیس بھی لڑ سکتے ہیں اور اس میں وہ اینی ویز اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ چینج ہوا ہے, کھانا پینا چینج ہوا ہے وہاں پہ, لاز میں ان کو اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے کا ہوا ہے کہ لوگ جب باہر نکلیں تو کوئی اسکل ہو کہ وہ جابس کر سکیں, ورنہ دے ول کم بیک ٹو کرائم. اور دوسری بات ہے, بہت ہمارے جو کراچی کے 7 انڈسٹریل ایریا کے لوگ آر امیزنگ. جب میں وہاں پہ 2 سال ٹینیور میرا تھا تو اس میں ہم نے تقریباً 5,500 لوگوں کو ریلیز کروایا اور ان کو 7 انڈسٹریل ایریاز کے جو فیکٹریز ہیں انہوں نے جابس پرووائڈ کریں, اور کہ ان کو ایک لائیولیہڈ پرووائڈ کیا جو کنورٹ ہونا چاہتے تھے. اب ایک ڈرگ ریہیب سینٹر بھی بن گیا ہے, اینڈ جو ڈرگس بھی ایک میجر چیلنج ہے پاکستان کے لیے, بٹ دنیا کے لیے, تو اس کا ریہیب ہونا چاہیے اور وہ شروع ہو گیا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت زیادہ ہے. اور اس کے میں ایک سیٹرڈے ویلفیئر گروپ, روٹری انٹرنیشنل, ریڈ کریسنٹ, عالمگیر ویلفیئر, سیلانی, ان سب نے بھی ہے جوائن ہینڈز ہمارے کیے کہ اس کے اندر ہم ریفارمز لے کے آئیں. اچھا, ایک اور کرائسس ہے ہمارے ملک میں, سیلاب کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس سے زیادہ برا سیلاب جو ہے وہ پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ میں پھر سمجھتا ہوں کہ جب تک سب مل کے نہیں کام کریں گے نا, ابھی جہاں جہاں لوگ پاکٹس میں کام کر رہے ہیں تو واٹ از ہیپننگ کہ جب وہ جاتے ہیں کہیں پہ ڈونر دینے کے لیے تو جو فرنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے غریب تو ہیں, وہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں, اور یو اینڈ اپ giving advantage to few people multiple times. بالکل. ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اور ہمارے جتنا سرکل ہے وہ کام کر رہا ہے, اور میں سب کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کام کروں گا کہ 3 ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں. وہ یہ ہے, ایک نیوی کا ہے ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن, ان کے پاس بورڈز بھی ہیں, مین پاور, کمیونیکیشن نیٹ ورک, ٹرکس, گاڑیاں, ٹرانسپورٹیشن, جو مشکل کام ہے وہ چیزیں صحیح جگہ پہنچا سکتے ہیں ان کے پاس. اور سیم پھر ہماری اسپیشل سیکورٹی یونٹ ہے, ڈاکٹر ڈی آئی جی ہیں مقصود میمن صاحب, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, جو کمانڈوز ہیں وہ بھی ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ملٹری ہے. بیسکلی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو جوائن ہینڈز کرنا چاہیے, اور ہم نے کیا ہوا ہے. آپ یقین مانیں کہ انٹیریئر سندھ میں ہو, مطلب بلوچستان میں ہو, سب امیزنگ چیزیں پہنچ رہی ہیں. پھر ہمارا نا ایک اور بہت اچھا ادارہ ہے, ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن. سو واٹ از ہیپننگ, دیکھیں جو ای پی آئی کہلاتا ہے, سب سے پہلے واٹ از ہیپننگ کہ لوگ جو ہے نا ابھی سمجھتے ہیں ان کو کھانا پینا دے دیا جائے. دیکھیں کھانا پینا تو چلا گیا, وہ تو ون ٹائم چیز ہو گئی. اب وہ سوکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہاؤ کین وی ہیو اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ٹو ہیلپ دیم. تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, اور یہ اداروں کے ساتھ مل کے کہ ہم وہاں پہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں, کیونکہ لٹریسی ایک سب سے بڑا چیلنج ہے اور ایجوکیشن از دا گیم چینجر فار پاکستان, تو ہم ان کو پڑھائی بھی کروا رہے ہیں کہ ان کی پڑھائی بھی ہوتی رہے, ان کی میڈیکل, اسکن ڈیزیزز, آئی ڈیزیزز, جو ہے 2.5-3 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہیں, ان کو ٹیک کیئر کرنے کا سامان کیا ہوا ہے. اس میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی, کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, تو یہ ساری بھی انوالوڈ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ویکسینیشنز بھی کر رہے ہیں, کیونکہ کووڈ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب چھوٹی جگہوں پہ رہ رہے ہیں. ڈائریا وغیرہ کے علاوہ جو ہے وہ کووڈ دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سارے کنجسٹڈ پلیسز میں, تو ہم ویکسینیشن ڈرائیو وتھ ای پی آئی کر رہے ہیں. اب سردیاں آنے والی ہیں, تو جتنے ٹیکسٹائلز والے ہیں جو ان کو کنیکٹیوٹی کرائی جا رہی ہے کہ مطلب اب سردیوں کو کیسے ایڈریس کیا جائے, ٹینٹس کیسے بنائے جائیں, کیونکہ فلڈ کا پانی تو ابھی نیچے جائے گا نہیں, اور جو ہے وہ آئندہ ٹائموں کے اندر جو ہے وہ ظاہر سردی بھی کک ان کرے گی. تو آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ صرف کھانا پینا نہیں ہے اسینشیل, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر, اور امیزنگ سب کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے. میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں, جن کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کر لیں. نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ریچ دا رائٹ پلیسز. پھر ہم نے نیٹس بنائے ہیں. پہلے ہم نے جب مسکیٹو نیٹس دیے تو وہ لوگ جو ہے نا اپنے جانوروں کو رکھا ہوا تھا. ہم نے نیٹس بنائے جس میں جانور بھی آ سکتے ہیں, اور جانوروں کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہی لائف اسٹاک جو ہے ویری امپورٹنٹ. تو آئی تھنک بٹ ناؤ what do we learn? This is the main thing. We need to do it to prevent it in future to be coming in again. اور اگر ہم ایسے بار بار ایکسپیریمنٹس نہ کریں, اور we need to now address, تو جب تک کہ ہم نیشنل اسپرٹ نہیں لاتے, پاکستانیت نہیں لاتے, اور ہم اپنے آپ کو جوائن ہینڈز نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کو غلط سمجھیں گے, تو یہ چیزیں موو نہیں کر سکتی. بالکل بالکل. اور آخر میں ایک اور چیز جس کی طرف میں آنا چاہوں گا, وہ آپ کے جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ وہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں, کہ جب ہم یہاں پر آئے تو بہت سارے جانوروں کی کھالیں لگی ہوئی ہیں, ایک
آپ کا شکار کا شوق، پھر خواتین کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ایک طرف بالکل سیریس کام اور ایک طرف پھر یہ چیز، تاکہ آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا رہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں خواتین کے جو امپاورمنٹ کی بات کروں گا کہ ہم لڑکیوں کو بائک چلانا سکھا رہے ہیں. 850 لوگوں نے بائک چلانا سیکھ لیا. اس کے اندر ہمارے ڈی جی رینجرز تھے میجر جنرل افتخار چودھری صاحب، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، پولیس نے سپورٹ کیا، لائسنسنگ بنائی. ڈاکٹر قمر رضوی آج کل لائسنس برانچ کے ہیں تو وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. اور ابھی لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں ایوری ایج گروپ. اچھا، اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ ہنٹنگ کی، جی ہنٹنگ کا شوق میرا جب میں انٹیریئر سندھ میں پوسٹڈ تھا وہاں سے شروع ہوا. آئی نو اینیمل لورز ول ہیٹ می فار اٹ، بٹ یہ کہ یو نو اٹس لائک اے پکنک. تو آپ جاتے ہیں، فرینڈس جاتے ہیں، چینج ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اور ضروری ہے، میں ہر ایک کو کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹی جو کسی کو تکلیف نہ دے رہی ہو وہ ضرور رکھیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر پاکستان میں بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز از بیکمنگ لائک این ایپیڈیمک. جس سے پوچھیں گے ڈائبٹک ہے یا بلڈ پریشر ہے، اور اس کا ریزن ہے کہ وی آر ٹیکنگ ٹو مچ اسٹریس، اور اسٹریس کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں. وی نیڈ ایریاز ٹو ریلیز آر اسٹریس، جسٹ ٹیکنگ کیئر کہ ہمارے ہابیز میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو کسی کو تکلیف دے دے. تھینک یو سر، بہت شکریہ.